نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے، آسانی کے ساتھ عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب سمع یسمع کے چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب سمع یسمع، مصادر کو ذکر کرنے سے پہلے باب سمع یسمع کی گردان ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ باب سمع کے مصادر سے اگر ہمیں گردان کرنی ہو تو کس طرح گردان کریں گے، اگر کوئی صیغہ بنانا ہو تو کس وزن پر صیغہ بنائیں گے۔ اس لیے پہلے باب سمع یسمع کی گردان ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صرف کبیر ماضی، ماضی کسے کہتے ہیں؟ اسے باب صرف میں پڑھ چکے ہوں گے کہ جو فعل زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اسے ماضی کہتے ہیں۔ خیر، دیکھیے گردان، دیکھیے امید ہے کہ گردان آپ کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو آپ اسے یاد کر لیجئے، کیونکہ گردان میں کوئی بات سمجھنے کی نہیں ہوتی، اسے رٹنا پڑتا ہے، اسے یاد کرنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ صرف کو اس طرح پڑھو جیسے کتا بھونکتا ہے۔ اس سے مراد یعنی گردان کو اس طرح پڑھو جیسے کتا بھونکتا ہے، بغیر سمجھے رٹو، ٹھیک ہے؟ خیر، دیکھیے ماضی کی گردان ہے۔ ماضی سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا۔ یہ 14 صیغے ہیں ماضی کے۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اس طرح مکمل 14 صیغے ہیں۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگی۔ مضارع کی گردان دیکھیے۔ مضارع اس فعل کو کہتے جو زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ علامت مضارع 4 ہے، حمزہ، یا، نون اور تا، ٹھیک ہے؟ ان کا مجموعہ ہے اتینا۔ سب کی تفصیل آپ نصاب الصرف سے پڑھ لیجئے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نصاب الصرف کی ویڈیوز موجود ہیں، اس سے آپ پڑھ لیجئے۔ خیر، مضارع یسمعو، یسمعانی، یسمعونا، تسمعو، تسمعانی، یسمعنا، تسمعو، تسمعانی، تسمعونا، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا، اسمعو، نسمعو۔ یہ مضارع کی گردان ہے۔ امر کی گردان ہے اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ یہ امر کی گردان ہے۔ امر جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کو طلب کیا جائے اسے امر کہتے ہیں۔ نہیں کی گردان ہے لا تسمع، لا تسمعا، لا تسمعو، لا تسمعی، لا تسمعا، لا تسمعنا۔ یہ سب صرف کبیر تھے۔ صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس میں تمام صیغے ذکر کیے جائیں اسے صرف کبیر کہتے ہیں۔ اور صرف صغیر یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ صرف صغیر سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی فعل کے تمام صیغوں کو ذکر نہ کیا جائے، بلکہ ماضی کے کچھ صیغے، مضارع کے کچھ صیغے، امر کے کچھ صیغے، اسم فاعل کے کچھ صیغے، اس طرح تمام افعال سے، ٹھیک ہے، کچھ صیغوں کو ذکر کرنا، یہ صرف صغیر کہلاتا ہے۔ دیکھیے صرف صغیر، سمع یسمع سمعا فہو سامع۔ دیکھیے سمع ماضی ہے، یسمع مضارع، سمعا مصدر اور سامع اسم فاعل۔ خیر،
سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فهو مسموع. سمع مجهول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، اور یسمع مضارع مجہول، سمعا مصدر، مسموع اس میں مفعول. اس میں مفعول اگر بنانا ہو تو مسموع کے وزن پر بنائیں گے. الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع والظرف منه مسمع والآلة منه مسمع ومسمعة ومسماع. ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ صغرا وسطی کبرا. وتثنیتهما مسمعان ومسمعان. مسمعان یہ اس میں ظرف کا تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظرف کیا ہے؟ مسمع، اس کا تثنیہ ہے مسمعان، اور اس میں اعلیٰ ہے مسمع، اس کا تثنیہ ہے مسمعان. والجمع منهما مسامع و مسامیع. ٹھیک ہے. افعل التفضیل منہ اسمع ہوگا، اسمع نہیں بلکہ اسمع. افعل التفضیل منہ اسمع. والمؤنث منہ سمع. اس میں تفضیل مؤنث کیا ہے؟ سمع ہے. وتثنیتہما اسمعان و سمعیان. اسمعان یہ اسمعوں کا تثنیہ ہے، اور سمعیان سمع کی تثنیہ ہے. والجمع منہما اسمعون و اسامع و سمع و سمعیات. اسمع کی جمع ہے اسمعون اور اسامع، اور سمعون و سمعیات یہ سمع کی جمع ہے. خیر، آپ اچھی طرح ان سب کے تعلق سے علم صرف میں پڑھ لیں. اگر آپ نے علم صرف کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تو نصاب الصرف کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اسے پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم اپنے مقصود کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مصادر یاد کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم مصادر پڑھنا جا رہے ہیں. آپ انہیں بار بار سنیے یا پھر اپنی کاپی میں لکھ کر کے بار بار پڑھ کے انہیں یاد کر لیجئے اور اپنے استعمال میں انہیں لائیے. یعنی کوئی بات کہنی ہو اور اس کی عربی آپ کو معلوم ہو گئی ہو تو اسے استعمال کریں، جو عربی ہے اسے استعمال کریں. اس طرح استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی عربی بولنا سیکھ جائیں گے. دیکھیے مصادر معانی. الاذن، سب سے پہلے ہے الاذن. الاذن کا معنی ہے اجازت دینا. الاذن اجازت دینا. اس کے بعد ہے العرب. العرب کا معنی ہے ماہر ہونا. العرب ماہر ہونا. الاسف. الاسف کا معنی ہے افسوس کرنا. الاسف افسوس کرنا. اس کے بعد ہے الالف. الالف کا معنی ہے مانوس ہونا، محبت کرنا. الالف مانوس ہونا، محبت کرنا. اب اس طرف دیکھیے العلم. العلم کا معنی ہے درد مند ہونا. العلم درد مند ہونا. اس کے بعد ہے الامن. الامن کا معنی ہے مطمئن ہونا. الامن مطمئن ہونا. اس کے بعد ہے الانس. الانس کا معنی ہے مانوس ہونا. الانس مانوس ہونا. الانف. الانف کا معنی ہے خوددار ہونا، ناپسند کرنا. الانف خوددار ہونا، ناپسند کرنا. اب نیچے دیکھیے، اس طرف آئیے. البرء. البرء کا معنی ہے سبکدوش ہونا. البرء سبکدوش ہونا. اس کے بعد ہے البرس. البرس کا معنی ہے برس میں مبتلا ہونا. ایک بیماری کا نام ہے برس. البرس برس میں مبتلا ہونا. البشاشت کشادہ روح ہونا. البشاشت کشادہ روح ہونا. البشر. البشر کا معنی ہے خوش ہونا. البشر خوش ہونا. اس کے بعد ہے البصر صاد کے ساتھ. البصر دیکھنا. البصر دیکھنا. یہ باب سمعہ اور کرما دونوں سے استعمال ہوتا ہے. یعنی بصیرہ یبصر اور بصورہ یبصر دونوں کا معنی ہے دیکھنا. البقاء. البقاء کا معنی ہے ہمیشہ رہنا. البقاء ہمیشہ رہنا. البکم. البکم کا معنی ہے گونگا ہونا. البکم گونگا ہونا. البلہ. البلہ کا معنی ہے ضعیف العقل ہونا. البلہ ضعیف العقل ہونا، کمزور عقل والا ہونا. البلا والبلا.
البلا والبلا اس کا معنی ہے پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے البہتو، البہتو کا معنی ہے ہکا بکا رہ جانا، البہتو ہکا بکا رہ جانا۔ یہ باب کرومہ اور فتحہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، باب سمیعہ کرومہ فتحہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام طور پر مجہول استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسا فعل ہے کہ اس کا مجہول استعمال کرنا فصیح سمجھا جاتا ہے۔ بوہیتا، قرآن پاک میں بوہیتا استعمال کیا گیا ہے فرعون کے بارے میں۔ خیر، البہتو ہکا بکا رہ جانا۔ اس کے بعد ہے اتبعو، اتبعو کا معنی ہے پیچھے چلنا، اتبعو پیچھے چلنا۔ اتخذو، اتخذو کا معنی ہے کمانا، اتخذو کمانا۔ الطربو، الطربو کا معنی ہے غبار آلود ہونا، الطربو غبار آلود ہونا۔ الطرشو، الطرشو کا معنی ہے بدخلق ہونا، الطرشو بدخلق ہونا۔ التعبو، التعبو تھکنا، التعبو تھکنا۔ اس کے بعد ہے التفہو، التفہو کا معنی ہے کم ہونا، گھٹیا ہونا، التفہو کم ہونا، گھٹیا ہونا۔ اس کے بعد ہے التلفو، التلفو کا معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا، التلفو ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ الجدلو، الجدلو کا معنی ہے سخت جھگڑالو ہونا، الجدلو سخت جھگڑالو ہونا۔ اس کے بعد ہے الجربو، الجربو کا معنی ہے خارش زدہ ہونا، الجربو خارش زدہ ہونا۔ الجہالتو، الجہالتو کا معنی ہے ناواقف ہونا، الجہالتو ناواقف ہونا۔ الجوفو کھوکھلا ہونا، الجوفو کھوکھلا ہونا۔ الحبرو، الحبرو کا معنی ہے خوش ہونا، الحبرو خوش ہونا۔ اس کے بعد ہے الحبتو، الحبتو کا معنی ہے باطل ہونا، ٹھیک ہے، الحبتو باطل ہونا۔ اب اس طرح دیکھیے، اس کے بعد ہے الحدبو، الحدبو کا معنی ہے ٹیڑھا ہونا، کبڑا ہونا، الحدبو ٹیڑھا ہونا، کبڑا ہونا۔ اس کے بعد ہے الحذرو، الحذرو کا معنی ہے چوکنا رہنا، بچنا، الحذرو چوکنا رہنا، بچنا۔ الحذق والحذق اس کا معنی ہے ماہر ہونا، الحذق والحذق ماہر ہونا۔ یہ باب سمیعہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی حذق یحذق اور حذق یحذق دونوں کا معنی ہے ماہر ہونا۔ الحزن، الحزن کا معنی ہے رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا، الحزن رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا۔ الحسرو، الحسرو کا معنی ہے افسوس کرنا، تھکنا، الحسرو افسوس کرنا، تھکنا۔ الحظ، الحظ کا معنی ہے صاحب قسمت ہونا، یعنی صاحب حصہ ہونا، الحظ صاحب قسمت ہونا۔ الحفظ، الحفظ کا معنی ہے محفوظ کرنا، الحفظ محفوظ کرنا۔ الحفیو، الحفیو کا معنی ہے ننگے پاؤں چلنا، اسی سے حافی استعمال ہوتا ہے، بیسر حافی میں جو حافی ہے اسی سے بنا ہے۔ الحفیو ننگے پاؤں چلنا۔ الحکرو، الحکرو کا معنی ہے اصرار کرنا، خود سر ہونا، الحکرو اصرار کرنا، خود سر ہونا۔ الحمدو، الحمدو کا معنی ہے تعریف کرنا، الحمدو تعریف کرنا۔ الحمسو، الحمسو کا معنی ہے سخت ہونا، الحمسو سخت ہونا۔ الحمق والحماقت دونوں کا معنی ہے بے وقوف ہونا، الحمق والحماقت بے وقوف ہونا۔ یہ باب سمیعہ اور کرومہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی حمق یحمق اور حمق یحمق دونوں کا معنی ہے بے وقوف ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الحمیو، الحمیو کا معنی ہے گرم ہونا، غضبناک ہونا، الحمیو گرم ہونا، غضبناک ہونا۔ الحنث، الحنث کا معنی ہے قسم توڑنا، الحنث قسم توڑنا، اسی سے بنا ہے حانث۔ الحیران، الحیران کا معنی ہے حیران و پریشان ہونا، الحیران حیران و پریشان ہونا۔ الخجل، الخجل کا معنی ہے شرم سے سرگشتہ ہونا، الخجل شرم سے سرگشتہ ہونا۔
الخرب والخراب ویران ہونا، الخرب والخراب ویران ہونا۔ الخرسو، الخرسو کا معنی ہے گونگا ہونا، اسی سے اخرس استعمال ہوتا ہے۔ الخرسو گونگا ہونا۔ الخزیو، الخزیو کا معنی ہے رسوا ہونا، الخزیو رسوا ہونا۔ الخسر والخسران نقصان اٹھانا، ہلاک ہونا۔ الخسر والخسران نقصان اٹھانا، ہلاک ہونا۔ الخشیت ڈرنا، الخشیت ڈرنا۔ الخضر، الخضر کا معنی ہے سبز ہونا، الخضر سبز ہونا۔ الخضوب، الخضوب کا معنی ہے سرسبز و شاداب ہونا۔ یہ باب سمیعہ و ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی خضبہ یخضب اور خضبہ یخضب دونوں کا معنی ہے سرسبز و شاداب ہونا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔